وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حبیب کبریاء آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، سورہ انفال 25 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈر جاؤ اللہ سے اور اس آزمائش سے اور اس فتنہ سے کہ جب اللہ کی پکڑ آئے تو لا تصیبن الذین ظلموا، تو صرف وہ ظالموں کو نہیں پکڑے گی بلکہ اللہ کی وہ گرفت ان لوگوں تک بھی پہنچے گی جو ظالم کو دیکھتے ہیں، ظلم کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اس بات کو جان لو، سمجھ لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ واضح ہے، اللہ کا فرمان واضح ہے اس شخص کے لیے جو کسی ظالم کو دیکھتا ہے، ظلم کو دیکھتا ہے، پھر اس پہ خاموش رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کرنے کی ترغیب دلائی ہے، حکم دیا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ ایک جسد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس چیز کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے پیار، محبت اور مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار سے، اس تکلیف سے گزرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہے کہ اگر ایک مسلمان تکلیف کے اندر ہے تو اگر دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، دل اس پہ رنجیدہ نہیں ہوتا تو وہ ایک جسد کی مانند نہیں ہے۔ ایک جسد کی مانند تبھی ہو سکتے ہیں جب اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو تو خود بھی اس تکلیف سے گزرو، یعنی اس کو محسوس کرو۔ اور دوسرے مقام پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا المؤمن للمؤمن، کہ مومن ایک مومن کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اس کو سہارا دیتا ہے،
وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فرمایا کہ اسی طرح ایک مومن دوسرے کو سہارا دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایسے انگلیوں کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ اس طرح جس طرح انگلیوں کو ملانے سے مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے کے لیے مضبوطی کو پیدا کرتا ہے، ایک عمارت کی مثل ہو جاتا ہے، وہ اس کو سہارا دیتا ہے، اس کی تکلیف کے اندر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ، وہ بندہ جو اپنے مسلمان کو تکلیف کے اندر دیکھ کر کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے وہ خاموش رہتا ہے، بقدر اپنی استطاعت کے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کا اندازہ ہر شخص خود لگا سکتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف پریشانی میں دیکھوں تو مجھے کیا احساس ہوتا ہے، کیا میرے دل میں کبھی ایسی بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مظلوم کی مدد کرنے کا حکم امام الانبیاء نے دیا ہے کہ بقدر استطاعت ہر شخص اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اس کے ساتھ اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، کہ امام الانبیاء نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ فرمایا امرنا باتباع الجنائز وعیادۃ المریض، کہ جنازے میں شامل ہونا، مریض کی عیادت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، وابرار القسم، اور جو شخص قسم کھاتا ہے پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قسم کو پورا کرے، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، خاموش نہ رہنا، وتشمیت العاطس، اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی چھینک پر جواب دینا۔ یعنی یہ 7 چیزیں، اور ان میں سے ایک چیز وہ ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کسی مظلوم کو دیکھو انصر، تو اس کی مدد کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جو شخص مظلوم کی مدد نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، بقدر اپنی استطاعت کے، اپنی طاقت اور قوت کے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، تو اس کے لیے رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ انفال 25 نمبر آیت ہے، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اللہ کی اس آزمائش اور پکڑ اور گرفت سے ڈر جاؤ کہ جب اللہ کا عذاب آئے ظالم پر تو اس شخص کو بھی پہنچے گا جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور دوسرے مقام پر کہ جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمہ اللہ امام الانبیاء کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، وعزتی وجلالی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عزت، اپنے جلال کی قسم کھاتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي آجِلِهِ وَآجِلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور انتقام لوں گا، یعنی اس بات کے اندر تاکید ہے، پہلے قسم ہے پھر تاکید ہے کہ میں ضرور ان لوگوں سے انتقام لوں گا، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں یا آخرت میں۔ وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّا رَأَى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ، اور میں اس شخص سے بھی ضرور انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا پھر بقدر استطاعت اس کی مدد نہ کی، رکا رہا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کیا، جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے اتنا نہیں کیا، بیٹھا رہا، خاموش رہا، جہاں پر وہ کچھ کر سکتا تھا وہاں بھی نہ کیا، تو فرمایا میں اس سے بھی ضرور انتقام لوں گا۔ دوسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ظالم کی مدد کرنے کا طریقہ
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم مظلوم اور ظالم دونوں کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اذا کان مظلوما انصرہ، کہ مظلوم کی مدد کرنا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، ظالم کی مدد کرنا کیسے ہے، میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا تحجزہ او تمنعہ، جب تو ظالم کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اس کو روکے، او تمنعہ، یا اس کو منع کرے، من الظلم، ظلم سے، فإن ذلک نصرہ، یہی ظالم کی مدد کرنا۔ یہ تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب ظالم کو دیکھو تو اس کو روکو، اس کو منع کرو کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم کے وقت خاموش رہنا یا ظالم کو چھوڑ دینا، ظالم کو معاف کر دینا، یہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہے، اور اسلام اس زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر ظالم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے کہ ظالم کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر ظالم کو چھوڑ دیا گیا تو یہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بہترین مثال دی ہے کہ جس وقت ایک عورت نے چوری کی تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا، تو امام الانبیاء نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ وہ گناہ کرتی، وہ چوری کرتی، تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتی۔ یعنی اسلام اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا کہ ظالم کو معاف کر دیا جائے۔ ظالم کو معاف کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ظالم کا ساتھ دیا ہے، بلکہ ظالم کو روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ ایسے کچھ واقعات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ جب مظلوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ جہاد کرے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتال کی، جہاد کی اجازت دے دی ہے کہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بھی ظالم کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جہاد کرو، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا وجہ کیا تھی؟ یقولو ربنا اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اسی لیے ان لوگوں پر ظلم کیا گیا۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے تو جم جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلی اقوام، پہلی امتوں کی کتنی بستیاں کی بستیاں ہم نے الٹا دی، ان کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان تھوڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کو کامیاب کیا، مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا جس طرح آج فلسطین کے اندر ظلم اور بربریت ہے،
یہود اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ختم کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان کہاں ہیں کہ جن کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صاحب، اس کے پاس ایک خچر تھا، وہ اس پہ ہی سارا کام کرتا، کرائے کا دوسرا ساز و سامان اسی پہ لاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی شخص نے کرائے پر وہی خچر لیا سواری کے لیے اور اس کو ساتھ لے کر چل پڑتا ہے۔ پھر راستے کے اندر دو ایسے راستے آئے کہ ایک راستے کو میں جانتا تھا، ایک کو نہیں جانتا تھا۔ وہ جس بندے نے کرائے پر وہ خچر لیا، اس نے کہا کہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ راستہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، یہ راستہ کم ہے، سفر تھوڑا ہے، اس سے جائیں گے جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہم اس راستے سے چلے، ایک جنگل کے اندر پہنچ گئے، وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اپنی سواری سے جو اس نے کرائے پہ لی ہے نیچے اترتا ہے اور نیزہ نکال کر میری طرف لپکتا ہے، مجھ پہ وار کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگا، لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور مارنے کی کوشش کی۔ میں نے بڑی منت سماجت کی، اس کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، اس سے معافی تلافی کی، میں نے درخواست کی کہ مجھے معاف کر دو، یہ خچر بھی لے لو، یہ ساز و سامان بھی لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو اب سارا کچھ میرا ہے، میں تجھے کیوں زندہ چھوڑوں، تجھے قتل کروں۔ کہتا ہے کہ آخر کر ایسا ہوا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت لی اور اس نے کہا کہ جلدی جلدی پڑھ لو، بس اتنا وقت دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کبھی مجھ پہ طاری ہے اور ڈر ہے، میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ میری زبان سے قرآن سورہ نمل 62 نمبر آیت ہے، یہ آیت میری زبان سے جاری ہو جاتی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کسی مظلوم کو، بے قرار کو جو مجبور ہے، اس کی بے قراری کے وقت اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تعالیٰ اس سختی کو، اس بیماری کو یا اس تکلیف کو، اس پریشانی کو شخص سے دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اسی وقت جنگل سے دیکھتا ہوں کہ ایک گھڑ سوار نکلتا ہے، ہاتھ میں اس کے خنجر ہے اور وہ اس شخص کو، اس ڈاکو کو مار دیتا ہے، اس کے سینے میں وہ خنجر گھونپ دیتا ہے، اسی وقت وہ بے جان ہو کر اس کا جسم زمین پہ گر جاتا ہے۔ میں نے اس کو پکڑا، میں نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس سے تم نے مانگا تھا، جس سے دعا کی۔ یعنی پتہ چلا کہ مظلوم جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نے ایک بچی کو قتل کر دیا، اس کا سر 2 پتھروں کے اندر رکھ کر کچل دیا۔ تو امام الانبیاء کو یہ بات جب پتہ چلی کہ یہ قاتل ایک یہودی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس یہودی کے ساتھ وہی معاملہ کیا جس طرح اس نے ایک بچی کو قتل کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے، ظالم کو چھوڑ دینا، اس کے خلاف کھڑے نہ ہونا، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے۔ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہے تو اسلام زیادتی کو قبول نہیں کرتا، ظالم کا کلا کما کرتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس زیادتی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے کہ محمد بن قاسم جب صلاح الدین نے ان کو بھیجا، اس وقت کا واقعہ کہ جب سندھ کے اندر عرب قافلہ لوٹ لیا گیا، عورتوں اور مردوں پہ ظلم ہوا، تو راجہ داہر کو نیست و نابود کرنے کے لیے محمد بن قاسم اسلام کا یہ سپہ سالار آتا ہے، سندھ کو فتح کرتا ہے، ملتان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے
اس وقت مومن وہ تھے، وہ مسلمان تھے جو ایک جسد کی مانند تھے، جو ایک جسم کی مانند تھے، جس کی مثال امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ عباسی خلفاء کے اندر یہ خلیفہ گزرا ہے معتصم باللہ، اس سے پہلے بھی بڑے خلفاء گزرے ہیں، 37 خلفاء عباسی خلافت کے اندر گزرے ہیں، ان میں سے ہارون رشید جیسے خلفاء جن کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے، ان کے بعد معتصم باللہ کا دور آتا ہے۔ اس دور کے اندر بہت بڑی امپائر تھی، رومی امپائر، یعنی عیسائی آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی موجود ہیں۔ اس وقت بہت بڑی پاور تھی، تو اموریہ قلعہ کے اندر ایک عورت کے پر ایک عیسائی نے تھپڑ مار دیا، اس پر ظلم کیا۔ اس عورت نے کہا کہ معتصم تم کہاں ہو؟ تو وہ شخص تضحیکاً مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کس معتصم کو پکار رہی ہو؟ تمہاری کیا وہ آواز سننے والا ہے؟ یہی واقعہ، یہی بات اسی طرح وہ معتصم کے پاس پہنچ جاتی ہے، خلیفہ کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ ایک عورت نے اموریہ قلعہ کے اندر مجھے پکارا ہے۔ تو وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر پوری طرح اکٹھے ہو کر پوری طاقت کے ساتھ اس قلعہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کا گراؤ کر لیتے ہیں۔ جب وہی کافر، وہی عیسائی پکڑا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ معتصم یہ ہے۔ یعنی مسلمان ایک جسد کی مانند تھے، ایک طرح تھے کہ ایک علاقے کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان اپنی زندگی عام معمولات کی طرح نہیں گزارتے تھے کہ جس طرح عام زندگی گزرتی ہے، بندہ عام اپنے شب و روز گزارتا ہے، ظلم کو دیکھ کر بھی وہ ویسے ہی اپنی زندگی گزارتا رہے، اس کے دل میں کوئی تڑپ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، برنجیدہ نہ ہو، اس کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو نہ رو، اس کو تکلیف ہی نہ ہو، تو یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو پھر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آج جب ہم دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہود کی بربریت ہے، ان کا ظلم ہے، مسلمان ان کے استحصال کا شکار بن رہے ہیں۔ یہودی اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قبلہ اول پر حملہ آور ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ قبلہ اول وہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء کرام کا یہ مسکن رہا ہے۔ یہ قبلہ اول وہ ہے کہ جس کو ابن خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جس پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جاتے ہوئے تمام انبیاء کرام کی امامت کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے کہ جس پر جب ایک عورت پکارتی ہے، مظلوم پکارتا ہے تو اللہ کا شیر صلاح الدین ایوبی ان عیسائیوں کو، صلیبیوں کو کچلتا ہوا بیت المقدس کو فتح کر لیتا ہے، اس قدس کو فتح کر لیتا ہے، فلسطین کو فتح کر لیتا ہے۔ تو آج کیا ہے؟ آج وہاں پر بربریت ہے۔ تو مسلمان شرق و غرب کا ہو، عرب و عجم کا ہو، مسلمان ٹس سے مس نہیں ہے، حکمران ٹس سے مس نہیں ہے، وہ اپنی بے حسی کے ساتھ، بے روی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ یہ فریضہ ان لوگوں کا ہے، وقت کے حکمرانوں کا ہے، عسکری طاقتوں کا ہے کہ آپ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جن کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ غوری، یہ شہین، یہ طاقتیں، یہ عسکری طاقتیں، یہ قوت، یہ کس کام کی ہے اگر مظلوم کی مدد نہیں کی جائے گی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام کہتا ہے جب ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم ہو تو ظلم کو کچل دو، اس کو ختم کر دو۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اب ہم یہ بات سمجھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بے بس ہیں،
ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ فوج ہے، نہ اسلحہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس خطے کے واسی ہیں، وہ اس خطے کے واسی ہیں۔ اسلام اسی وطنیت پرستی کو اور اسی غلامی کی زنجیروں کو توڑتا ہے کہ مسلمان شرق و غرب کا ہو، عرب و عجم کا ہو، جہاں پر بھی ہو، مسلمان ایک جسد کی مانند ہوتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہمارے دل میں مسلمان بھائیوں کے لیے دکھ ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور ان لوگوں کو جھنجھوڑیں، ان کو بتائیں۔ ہم جس فورم پر، جس سٹیج پر، جہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے پاس طاقت اور قوت ہے، استطاعت ہے، ہم اتنا اپنا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کو جتنی طاقت دی ہے اللہ نے اس کے مطابق اس سے سوال کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے۔ یہ نہ ہو ہم یہ سمجھتے رہیں ہم تو اس ملک کے باسی ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، وہ تو کئی کوسوں دور ہم سے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کرنے کی ہیں، لیکن ان سے پہلے اب وقت اس چیز کا ہے کہ اللہ کی جہاد کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوا جائے اور ان مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ کیونکہ جب ہم ان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کا صرف دڑ ہے، یعنی آدھے آدھے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مائیں، بہنیں، وہ ان کو اسی طرح دفن کر دیتے ہیں، ایک جسم پورا نہیں ہے، یعنی بے گھر ہیں، اور لاکھوں کی تعداد سے وہ قتل ہو چکے ہیں، شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہود جو ہے وہ اپنی بربریت کا ان کو نشانہ بنا رہا ہے، ان کا شکار کر رہا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان ایک جسد کی مانند نہیں ہے، ایک جسم کی مانند نہیں ہے۔ کسی کی تکلیف کا اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے میرے گھر تک تو یہ تکلیف آئی نہیں ہے، مجھے کس نے کیا کہنا ہے، یہ تو بہت دور ہے۔ وقت وہ دور نہیں ہے، اگر آج بھی ہم کسی کے لیے، مسلمان کے لیے کچھ نہ کر سکے تو کل ہماری باری بھی ہو سکے، ہم بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ تصور کرنے کی بات ہے، اگر ایک باپ، ایک ماں اپنے بچوں کو آدھا اپنے ہاتھوں پہ مردہ اٹھائے ہوئے ہو، اور یہی تصور ہم اپنے ساتھ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے اٹھاتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس چیز کو محسوس کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں، مالی طور پر بہت مذہبی جماعتیں ہیں، ادارے ایسے ہیں جو وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہیں، اور ہر فورم پر، ہر جگہ پر جتنا کر سکتے ہیں ان کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقبال کہتا ہے کہ اخوت یہی ہے، اخوت اسے ہی کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جواں جو ہے بےتاب ہو جائے، یعنی اس کو تکلیف پہنچے، وہ یہ نہ دیکھے گی کہ یہ میرے ملک کی بات نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھے گی یہ ایک مسلمان ہے، وہ کابل میں ہو، وہ فلسطین کے اندر ہو، وہ شرق و غرب، عرب و عجم، جہاں پر بھی ہو، وہ ایک مسلمان ہے، جسد کی مانند ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا